سر سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، آزادی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ مولانا محترم آپ کے سوالات ریلیونٹ ہیں اور پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن عوام کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے بھی جو حکومتیں آتی رہیں اور یہ بھی جو حکومتیں آئی ہیں، اس سے جو انسانوں کی نسل ہے یا جو انسانوں کی چینجنگ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا اگر فرق پڑے گا تو دو چیزوں سے پڑے گا۔ ایک جو آپ کا فرق پڑے گا وہ رول آف لا ہے، کہ رول آف لا کا بول بالا ہو، اس میں چہرے نہیں نظام کو بدلا جائے، جبکہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو دو نگران وزیر اعظم کا نام آیا ہے وہ بے روزگار تھے اور وہ امریکہ میں رہتے تھے اور وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حکومت کے خاتمے کے لیے دوسری حکومت آئی تو اس کا کیا۔ دوسری جو بات ہے، آپ نے اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے، نئی سوسائٹی بنانے کے لیے را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس جو آنے والی نسل ہے وہ آپ کے پاس را میٹیریل ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، 1 سال کا ہے، اس بچے نے 29 سال کے بعد 30 سال کا ہونا ہے، اور اس سوسائٹی کی باغ ڈور جو ہے نا اسی کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ دو چیزیں آپ چینج کریں گے تو آپ جناب اپنی سوسائٹی کو چینج کریں گے۔ پھر پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، ان کے آنے جانے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی سوسائٹی چل رہی ہوگی، اس کی اپنی ویلیوز ہوں گی، ان کے اپنے ایتھکس ہوں گے، ان کا اپنا میرٹ سسٹم ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، ہم لوگوں کو بدلتا دیکھتے ہیں، لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، لیکن رول آف لا اور اپنی سوسائٹی کے اوپر کم توجہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ پی ڈی ایم آ جائے، کوئی بھی آ جائے، مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے آزادی کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے بھی ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم آزاد ہوئے تھے، اور اس آزادی کا مقصد کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر جو مختلف قومیں ہیں، جس میں بلوچ ہیں، جس میں پٹھان ہیں، جس میں پنجابی ہیں، جس میں سندھی ہیں، جس میں کشمیری ہیں، یہ جو 4-5 بڑی قومیں ہیں، تو یہ اس ایک نعرے کے اوپر ایک قوم بننے کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ وہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس نعرے کو، تو پھر ان کا آپس میں رہنا کسی صورت ممکن نہیں ہے سوائے دوبارہ اس ایک نعرے پہ جمع ہونے کے، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کی جو ساری حاکمیت ہے، جو عبادت کے لائق ذات ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم اگر دوبارہ بھی ایک قوم بننا چاہیں تو ہمیں آپس میں صرف ایک چیز جوڑتی ہے، وہ ہے دین اسلام، دین اسلام کا نفاذ۔ دین اسلام کی روشنی میں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، ہم نے اس قانون کے اندر جو شکیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جو حکومت الہہ کا مرکز و محور ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور پاکستان کے اندر جو حاکمیت کا حق ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہم دیکھیں یہاں پر اشرافیہ کے پاس طاقت ہے، یہاں پر سیاستدانوں کے پاس طاقت ہے، یہاں پر بزنس مینوں کے پاس طاقت ہے، یہاں پر جتنے بھی ادارے میں ہیں، فوج میں بڑے بڑے آفیسرز ہیں، جرنیلز ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سمگلنگ کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس طاقت ہے۔ اسی طریقے سے پولیس ہے، وہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اس کے پاس طاقت ہے۔ ہم نے تو جو شکیں ڈالی ہوئی ہیں خود ان کو غلط کر رہے ہیں اور خود ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے جو آزادی تھی وہ اب غلامی میں بدل چکی ہے۔ اگر ہم نے اس کو دوبارہ سے آزاد ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایک قوم بننا پڑے گا۔ ایک قوم بننے کے بعد رول آف لا، پھر وہی پہلی بات جو آپ نے پہلے سوال میں کی، پھر وہ رول آف لا کو ہم نے لے کے آنا پڑے گا، میرٹ سسٹم کو لے کے آنا پڑے گا، پھر ہمارا کہیں نہ کہیں وجود آئے گا اور وجود بن پائے گا پاکستان کا۔ نہیں تو ہم برائے نام آزاد ہیں، اصل ہم غلام ہوئے ہیں۔
ہم نے جس مقصد کے لیے زمین کا ٹکڑا لیا تھا اس کا مقصد وہ بے مقصد ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ وہ میسج میں ہر بار اپنی گفتگو میں اس کو لے کے آتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی کو چینج کریں۔ اس سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس را میٹیریل موجود ہے۔ وہ را میٹیریل ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہی ننھے بچے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد یہ نوجوان ہو چکے ہوں گے۔ اس قوم، اس ملت، اس وطن عزیز کی باغ ڈور جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ان کے اوپر توجہ دیں، ان کی اخلاقی رویوں کو بہتر کریں، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالیں، ان کو کرپشن اور چوری کرنے کی ان میں عادت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سچ بولیں، وہ میرٹ کے اوپر کام کریں، ان کو اصول و ضوابط ان کے طے کیے جائیں، وہ اصولوں سے کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور پاکستان کی محبت آئے گی۔ جب اسلام کی محبت اور پاکستان کی محبت آئے گی تو ہمارا وطن عزیز ترقی کرے گا اور ہم دنیا کے با اثر ممالک اور طاقتور ممالک کی صفوں میں ہمارا نام ہوگا۔ اگر ہم نے اس را میٹیریل کو ایسے ہی اگنور کرتے رہے تو ہماری سوسائٹی کے اندر جھوٹے، بد کردار، بد دیانت، بھتہ خور، ڈاکو، فراڈیے وزیر اعظم بنتے رہیں گے اور وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، وہ اپنے خاندان کو سوچتے رہیں گے۔ پھر ہماری آزادی وہی غلامی ہوگی۔ ہم 14 اگست والے دن پاں کرتے رہیں گے، ایک دن کے لیے آزادی ہوگی اور پھر پورا سال پوری عوام کی پاں نکلتی رہے گی۔ اس لیے اس کو غور سے، اس کو توجہ سے اپنی آنے والی نسل کی آبیاری کریں، اس کے ساتھ ساتھ خود قربانی دیں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک عزیز سنورے گا اور ہمارے وطن عزیز کے اندر امن بھی آئے گا، ہمارا وطن عزیز ترقی بھی کرے گا، یہاں پر نوجوانوں کے لیے روزگار بھی ہوگا۔